نعیم صاحب پہلے تو مجھے بتائیے کہ آپ اس کو کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ اگر اس فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ جیل ٹرائل جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے، لیکن ساتھ میں اگر یہ بھی لکھا ہے کہ جیل ٹرائل ہو سکتا ہے غیر معمولی حالات ہو تو، یہاں تک کہ ان کیمرہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ اوپن نہ ہو ان کیمرہ وہ بھی ہو سکتا ہے، بس قانونی تقاضے پورے کر لیے جانے چاہیے. تو اگر میں یہ کہہ رہا ہوں تو کیا ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ جج صاحب نے یہ نہیں کہا کہ جیل ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا، اس کیس میں بھی ہو سکتا ہے اگر قانون کے تقاضے پورے کر لیے جائیں؟ دیکھیں، بہت شکریہ وسیم بھائی. گزارش یہ ہے جو تمام نوٹیفکیشن کی گئے تھے سرکار کی طرف سے، آج بڑا واضح طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ جو 2 ممبر بینچ تھا اس نے فیصلہ دیا ہے اور تمام نوٹیفکیشن کو کالعدم قرار دے دیا گیا. یہ قانون کے بالکل غیر قانونی تھے اور غیر آئینی تھے اور انہوں نے کالعدم قرار دے دیا. گزارش یہ ہے کہ ایسی صورتحال کے غیر معمولی حالات ہے جو کہا جا رہا ہے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہی عمران خان صاحب جب اسلام آباد میں مختلف کیسز کے اندر پیش ہوتے تھے، یہی سرکار تھی جو ان کو سیکیورٹی فراہم نہیں کرتی. ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر گزارش لے کر گئے، پھر بھی سیکیورٹی نہیں دی گئی، اور عمران خان صاحب اپنی سیکیورٹی لے کر مختلف مقدمات میں ایک دن میں 20 مقدمات میں پیش ہوتے تھے. اور وہی ڈسٹرکٹ کورٹ ایف اے کچہری جہاں پر آئے روز مرڈر ہوتے ہیں، وہاں پر ہم نے یہ حوالہ دیا، گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ پہلے وزیر آباد میں ہو چکا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جوڈیشل کمپلیکس میں جب پیش ہوئے اس وقت بھی حملہ ہوا. 9 مئی کو بھی ان کے اوپر اسی طرح سے حملہ کیا گیا اور انہیں اغوا کیا گیا. تو یہ مختلف جگہوں کے اوپر ہم نے تمام خدشات جو ہے وہ عدالت کے سامنے اس وقت بھی رکھے تھے، اور اس وقت بھی جو ہے یہی انکار آگے سے آتا تھا کہ جناب آپ ہر صورت پیش ہوں. 26 گھنٹے آپریشن کیا گیا زمان پارک میں کہ صرف آپ پیش نہیں ہو رہے، ہر صورت پیش کیا جائے. اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب نے کبھی عدالت کے سامنے پیش ہونے سے انکار نہیں کیا. 25 مئی کو 2022 بڑا واضح طور پر ہمیں یاد ہے جب عمران خان صاحب کے اوپر ایک دن میں کوئی 18-19 کے قریب مقدمات درج ہوئے تھے. تمام مقدمات میں عبوری ضمانتوں کے لیے بھی، اور اس کے بعد میں جب ضمانت کنفرم ہوئی اس پیشی کے اوپر بھی وہ پیش ہوتے رہے اور ہر جگہ پر ہر عدالت میں پیش ہوتے رہے. تو یعنی کہ یہ کہہ دینا کہ وہ خان صاحب پیش نہیں ہوتے، اور اس وقت بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ ان کے اوپر وزیر آباد میں حملہ ہوا ہے، اس وجہ سے سیکیورٹی کا خدشات ہے کسی اور جگہ کے اوپر کیا جائے. لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ پھر وہی سیکیورٹی کا بہانہ بنانا کہ سیکیورٹی کے خدشات ہیں، جب ہم کہہ رہے تھے ہماری سزا منظور نہیں ہوتی تھی. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمام پروسیڈنگز کو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ جو نوٹیفکیشن کے تحت کی گئی ہیں وہ غیر قانونی ہے. ایک ایک لمحے کے اوپر آپ کیوں اتنی جلدی تھی سرکار کو کہ وہ نوٹیفکیشن کی جا رہی تھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ضمانت کے اندر یہ تو ایک ماضی کا ہو گیا نا. صحیح ہے، آپ نے پوری ہسٹری بتا دی نعیم صاحب، لیکن ابھی آگے کا بتائیے نا کہ کیا ابھی بھی اس فیصلے کے مطابق یہی ہے کہ اگر قانون کے یعنی کیا یہ فیصلہ صحیح کہہ رہا ہے، غلط میں نہیں پوچھ رہا، لیکن کیا ایک فیصلہ یہ کہہ رہا ہے آپ کی انٹرپریٹیشن کے مطابق بھی کہ ابھی بھی اگر قانون کے تقاضے پورے کر لیے جائیں تو پھر بے شک جیل ٹرائل ہو اور ان کیمرہ ہو، کوئی اعتراض نہیں؟ ایسا ہی ہے یا نہیں ایسا؟ دیکھیں، عدالت کے سامنے اٹارنی جنرل صاحب نے یہ کہا کہ یہ اوپن ٹرائل ہو رہا ہے، یعنی کہ وہاں پر وکلاء کی ایکسیس ہے اور فیملی کی بھی ایکسیس ہے. تو وہ بات عدالت نے اپنے آرڈر کے اندر بھی لکھی ہے کہ اسے اوپن ٹرائل نہیں تصور کیا جا سکتا، کیونکہ اوپن ٹرائل وہ ہوتا ہے جس میں میڈیا کی جو ہے وہ ایکسیس ہو. اوپن ٹرائل وہ ہوتا ہے عام پبلک جا سکے، وکلاء کے اوپر پابندی نہ ہو. دہشت گردوں کی طرح ہماری تلاشی جس طرح سے لے کر 2 یا 3 لوگوں کو اندر جانے دیا جاتا ہے، ہماری پوری ٹیم ہو، دوسری طرف ایف آئی اے کے پراسیکیوٹر ہوں یا کوئی اور جو ہے سرکار کی طرف سے نیب کے پراسیکیوٹر ہوں، وہ پیش ہوتے ہیں تو پروٹوکول دیے جاتے ہیں، 10-10 15-15 لوگوں کو اندر جانے دیا جاتا ہے. نہیں سر، پھر وہ بتا رہے ہیں جو ہو گیا، میں تو ایک بندہ نہیں مل سکتا. چلیں میں ریفریش کر دیتا ہوں، پھر میں ریفریش کر دیتا ہوں سوال اپنا. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ لائر ہیں تو مجھے سمجھا دیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ جیل ٹرائل ہو سکتا ہے، ان کیمرہ بھی ہو سکتا ہے، غیر معمولی حالات میں ہو سکتا ہے، قانونی تقاضے پورے کر دیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس فیصلے میں جو لکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بڑا مطلب میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی جب آپ کی کال مجھے آئی ہوئی تھی، اور میں نے یہی گزارش کی کہ ان حالات میں کہ جیسے کوئی بہت بڑے دہشت گرد جو ہیں وہ پکڑے گئے ہوں جنہوں نے ملک کے خلاف بڑی سازش کی ہو، اور وہ بالکل جو ہے وہ بھارت سے ہمارے جو آتنکوادی جیسے وہ انڈیا میں کہتے ہیں، ان لوگوں کا جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ ٹرائل کیا جائے جس میں یہ خدشہ ہو کہ وہ باہر نکلیں گے اور ان کے اوپر حملہ ہو جائے گا اور اس طرح سے کچھ چیزیں ہو جائیں گی جو ایسی صورتحال لا اینڈ آرڈر کی ملک کے اندر پیدا ہو جائے گی. اس صورتحال میں ایک بڑا اسپیسیفک بڑا ایک لمیٹڈ جو ہے اسکوپ ہے جس کے تحت جو ہے جیل کے اندر ٹرائل کیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پر ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. آپ آج کے اس فیصلے سے نعیم صاحب مکمل طور پر مطمئن ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بھی کچھ کمی ہے، کچھ گڑبڑ ہے؟ دیکھیں بالکل میں بڑا واضح کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے چھپا کے اس ٹرائل کے اندر جو ہے وہ گرفتاری کی عمران خان صاحب کی، چھپا کے ریمانڈ ہوا،
چھپا کے یہ ساری کارروائی کرنا چاہتے ہیں. ہم مانگتے ہیں رولز بتا دیں کہ سائفر کے جو رولز ہیں وہ ہمیں مہیا کر دیں. یہ کہتے ہیں خفیہ ہیں. گواہوں کے حوالے سے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا بیانات کدھر ریکارڈ کے اوپر کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. سر میں کیس کا نہیں بھائی، میں اس فیصلے کا پوچھ رہا ہوں کہ آج کا جو فیصلہ ہے اس پر آپ مکمل مطمئن ہیں؟ آپ کے خیال میں نہیں ہے فیصلہ ٹھیک؟ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیل کے حوالے سے جو آیا ہے تمام نوٹیفیکیشن کو قلم کرا دیا گیا ہے، یہ ایک بڑا خوشائن جو ہے اس حوالے سے فیصلہ ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی قانونی جواز نہیں تھا نوٹیفیکیشن کے اندر. تو بڑا معزز عدالت نے ہماری جو ہے صدا قبول کی ہے. آپ وہ بھی دیکھیں کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے سامنے یہ معاملہ پینڈنگ ہوا اور 1 دن اور 1 مہینہ اور 4 دن کے بعد جو ہے وہ فیصلہ اناؤنس کیا گیا، اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ جو کام کیا جا رہا ہے جیل کے اندر ٹرائل کیا جا رہا ہے یہ قانونی. تو یہ چیزیں اچھا میں ذرا عامر جہانگیر جدون صاحب سے، جہانگیر صاحب یہ